وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأ فزمان الجناية على المرتهن وليس له أن يدفع. میں نے آپ سے 1000 روپے لی، یہ 1000 کا غلام آپ کے پاس رہن رکھا، اس غلام نے لاہوری کو خطأً قتل کیا، اب لاہوری کو دیت میں راہن دے گا یا مرتہن؟ کہتا ہے کہ مرتہن دے گا۔ وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ، اور جب عبد مرہون قتل کرتا ہے قتیلا لاہوری کو خطأً فزمان الجنایت، پس دیت قتل کا علی المرتہن ولیس لہ یدفع، مرتہن زمان دیت تو دے گا اور یہ نہیں کر سکتا کہ عبد قاتل اولیاء مقتول کو دے دے، لأنہ لا یملک التملیکا، کیونکہ مرتہن کو حق نہیں ہے کہ مرہون کو مملوک بنائے اولیاء مقتول کا، ولو فدا۔ چلو اب عبد مرہون نے لاہوری کو قتل کی، مرتہن نے اس کی دیت ادا کی، جب ادا کی تو مجھے سے مرہون پاک ہوا، جیسے قتل سے پہلے مرہون ہے قتل کی، اور قتل سے پہلے اب کا دین محفوظ تھا تو اب بھی محفوظ ہے۔ ولو فدا، اور جب مرتہن دیت دیتا ہے طہر المحل، تو غلام جو جانی تھا وہ پاک ہوا، فبقی الدین علی حالہ ولا یرجع علی الراہن بشیء من الفدا، اور مرتہن نے اولیاء مقتول کو جو دیت دی ہے اس کے ساتھ رجوع راہن پر نہیں کرے گا، لأن الجنایت، کیونکہ قتل حاصل ہے فی زمانی مرتہن کے ہاتھ میں، فکان علیہ اصلاحها، تو مرتہن پر اس کی دیت اور اصلاح ہے۔ ولو ابا المرتہن ان یفدیا، چلو مرتہن نے کہا میں اولیاء مقتول کو دیت نہیں دیتا، تو اب راہن کو کیا جائے گا کہ آپ کو اختیار ہے یا تو اولیاء مقتول کو دیت دو، اور اگر دیت نہیں دیتے تو عبد مرہون دے دو اولیاء مقتول کو، دونوں صورتوں میں آپ کا دے دیا۔ ولو اول مرتہن، اگر مرتہن انکار کرتا ہے دیت دینے سے، نقیل للراہن، راہن سے کہا جائے گا ادفع العبد، اولیاء مقتول کو عبد قاتل دو، او افدہ بھی دیت، یا دیت دے دو، لأن الملک فی الرقبہ، کیونکہ ملک رقبہ غلام میں قائم ہے راہن کا، وانما الی المرتہن الفدا، اور مرتہن کو ہم نے فدی کا حکم دیا تھا لقیام حقی، کیونکہ اس کا دین وابستہ تھا، فاذا امتنع، جب مرتہن نے انکار کیا فدا سے، یطالب الراہن، راہن سے مطالبہ کیا جائے گا بدیت الجنایت، اور حکم اس کا یہ ہے التخییر، کہ راہن کو اختیار دے دو بین الدفع، کہ عبد قاتل دو اولیاء مقتول کو، یا فَإِنِ اخْتَارَ الدَّفْعَ، اگر اس نے غلام دے دیا، نسقط الدین، دین ساقط ہوا، لأنه استحق، کیونکہ وہ غلام مملوک بنایا گیا اولیاء مقتول کا، لمعنن، اس قتل کی وجہ سے، فی زمان فصار کالہلاک، گویا کہ غلام مرتہن کے پاس ہلاک ہوا، اور ہلاک ہو جائے تو دین ساقط ہے، تو جب اولیاء مقتول کو دیا گیا تو دین وکذالک، اور اسی طرح دین ساقط ہے ان فدا، اگر راہن فدیہ دے دے، کیوں؟ راہن نے فدیہ دے کر وہ اپنا غلام خرید لیا، اور اپنا غلام کوئی خریدتا نہیں ہے، یہ ضرر مجھ پر آیا مرتہن کی وجہ سے، لہذا مرتہن کا دین ساقط ہوا، لأن العبد، کیونکہ وہ غلام کل حاصل لہو، وہ راہن کو حاصل ہوا، بعوض دیت کے بدلے میں، وہ دیت جو مرتہن پر تھا، بخلاف ولد الرہن اذا قتل انسان او استہلک مالان۔ میں نے پیر بگاڑا سے 1000 روپے لیے، اور یہ لونڈی اس کے پاس رہے بچے، 6 ماہ کے بعد لونڈی کا بچہ کیا پیدا ہوا، وہ بچہ پھر بالیو کو اس نے لاہوری کو مار ڈالا، تو اس بچے کے قتل کی دیت جو ہے وہ کون دے گا؟ وہ راہن دے گا، کیونکہ یہ بچہ آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت مضمون نہیں ہے، بات سمجھ میں؟
بخلاف ولد رہن، مرہونی کی بچی نے اذا قتل انسان لاہوری کو مار ڈالا و استہلک مالا یا اس کا مال ہلاک کیا، حیث یخاطب الراہن، راہن کو مخاطب کیا جائے گا بے تبع کہ ولد رہن دے دو یا فدیہ دے دو، پھر ابتدا میں مرتہن کی طرف رجوع نہیں کرے گا کیونکہ یہ مضمون نہیں ہے مرتہن پر۔ فإن دفع، اگر راہن وہ مرہونہ کا بچہ دے دے تو وہ رہن سے نکل گیا اور دین ساکت نہیں ہے، کما لو ہلاک فی الابتداء، اور ان فدا اگر فدیہ دے دے تو وہ رہن ہوگا ماں کے ساتھ علی علیہما، اگلے سال 4 ہو جائیں گے، یہ نہیں۔ ہاں بکری کے پاس چھوڑو تو سال کے بعد 2 3 4 5 بچے۔ ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته وإن أدى المرتهن الدين لزم العبد ودينه على حاله۔ میں نے حضرت صاحب سے 1000 روپے لے کر 1000 کا غلام اس کے پاس رہنے کا، اس غلام نے تبلیغی کا سامان ضائع کیا اور وہ سامان کی قیمت اس کی دین کی برابر ہے، تو مرتہن کو کہا جائے گا بھائی اس کو زمان دے دو، آپ پر ہے۔ اگر آپ زمان دے دیں تو آپ نے مرہون کو محفوظ کر دیا تو آپ کا دین بھی محفوظ ہے، اور اگر آپ نے کہا میں زمان نہیں دیتا تو پھر راہن کو کہا جائے گا کہ زمان دے دو یا غلام دے دو، دونوں صورتوں میں آپ کا دین ثابت ہو جائے گا۔ ولو استهلك العبد المرهون، اگر عبد مرہون ہلاک کرے مالا کسی کا مال، یستغرق رقبته جو اس رقبہ کے برابر ہے، فإن أدى المرتهن الدين، اگر مرتہن ادا کرے وہ دین جو عبد پر لازم ہے، نفدینہ علی حالی، تو مرتہن کا دین میرے پاس بالکل صاف ہے جیسے بھی فدیہ میں گزر گیا۔ وَإِنْ أَبَى، اگر مرتہن زمان دینے سے انکار کرے، نقیل للراہن، راہن کو کہا جائے گا بے فی دین، مرہونہ کو بیچو دین کے بدلے، الا بیعی کا نہ کہو ان یختار ان یؤدی عنہ، کہ راہن اختیار کرتا ہے یار میں زمان دیتا ہوں غلام نہیں دیتا، فإن أدى، اگر اس نے زمان ادا کیا، بطل دین المرتہن کما ذکرنا فی البداء، ٹھیک ہے۔ او لم یؤدی، اور اگر راہن زمان ادا نہیں کرتے، وبیع العبد فیہ، اور غلام جو ہے بیچا گیا، نو یاخذ صاحب دین العبد دینہ، جس کی جنایت ہوئی ہے وہ اپنا دین لے گا، کیونکہ دین عبد کا مقدم ہے علی دین المرتہن، اور وحق ولی الجنایت لتقدمہ علی حق آگے برت کیا ہے۔ اب اگر قیمت میں کوئی چیز بچے اور دین غریم عبد کا مثل دین مرتہن کا تھا یا اکثر تھا، نو فالفضل للراہن، اور باطل ہوا دین کس کا؟ کیوں؟ رقبہ غلام کا استحقت بیچا گیا اس نقصان کی وجہ سے جو زمان مرتہن میں تھا، تو گوئے کہ مرہونہ مرتہن کے پاس کیا ہوگا۔ فإن كان دين العبد أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد، وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان، كما، اور اگر دین عبد کا کون سا ہے؟ ولی جنایت کا وہ بدلہ، اگر دین عبد کا اقل تھا، نو سقط من دین المرتہن بقدر دین العبد، مرتہن کا دین 1000 روپے تھا اور غلام نے 500 کا نقصان کیا ہے، تو غلام پر قرض کتنا تھا؟ 500، کتنا یار آپ کا قرض ہے 1000 اور غلام نے اس کی 500 کا نقصان کیا، وہ 500 روپے میں نے اس کو دے دیے، تو آپ کا سارا دین ساقط ہوا یا بقدر دین عبد کا ساقط ہوا آپ کے دین؟ بس یہی بتاتا ہے۔ اگر دین عبد کا جو ولی جنایت کا تھا وہ اقل تھا تو ساقط ہوگا دین مرتہن سے بقدر دین عبد کے، وما فضل من دین العبد یبقى رہنا کما کان، ثم ان كان دین المرتہن قد حل، اگر مرتہن کی دین کا وقت آیا تھا، اخذہ به لانه من جنس حقه، اور اگر نہیں آیا تھا نو امسکہ، مرتہن اپنے پاس رکھے گا حتی یحل، وان كان الثمن العبد لا يفي بدين الغريم، نو اخذ الثمن ولم يرجع بما بقي على احد۔ یہ شروع سمجھ، آپ نے مجھے 1000 روپے دی، میں نے 1000 کا غلام آپ کے پاس رہنے رکھا،
اس غلام نے اس کی 2000 کا سامان چلا دیا، ٹھیک ہے، ہم نے یا غلام دیا یا غلام کی قیمت اس کو دے دی، تو غلام کی قیمت تو 1000 ہے، وہ ہم نے دے دی، اس کا تو 1000 باقی ہے، تو جناب یہ نہ مجھ پر رجوع کر سکتے ہیں نہ آج پر، کیوں؟ نہ آپ جانی ہے نہ میں جانی ہوں، جانی وہ ہے، اور جانی تو ہم نے دے دیا، جب دے دیا تو مزید کیا مطالبہ کریں؟ ہاں آپ کا جو دین تھا مجھ پر وہ ساتھی تھی۔ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ، اگر غلام کے پیسے جو 1000 تھے، لا يفي بدین الغریم، وہ مجنالے کی دین کے برابر نہیں تھے، ناخذ الثمن، جناب وہ غلام کا سامان لے گا وہ مجنالے، اولم یرجع بما بقیا، اور زائر 1000 کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا، لا دن نہ راہن پر اور نہ مرتہن پر، خاموش رہے گا، حتی یعتق العبد، حتیٰ کہ عبد آزاد ہو جائے، تو وہ مجنالے کہے گا کہ بھئی آپ نے میری 2000 کا نقصان کیا تھا، 1000 تو مولا نے دے دیا، 1000 باقی تھا وہ مجھے دے دو، لأن الحق، کیونکہ حق مجنالے کا دین استہلاک میں متعلق ہے ذات غلام کے ساتھ، وقد استوفیت، اور وہ پورا دے دیا گیا، فیتأخر، باقی مجنالے کا حق متاخر ہوگا، الی ما بعد، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب غلام کی قیمت 1000، نقصان کیا تھا 2000، 1000 تو میں نے دے دی، 1000 باقی ہے، نہ مجھ پر نہ آپ پر، بلکہ کس پر؟ غلام پر، غلام آزاد ہوا، آزادی کے بعد اس نے 1000 کما کے اس کو دے دیے، وہ 1000 مجھ سے لے گا؟ نہیں لے گا، کیونکہ یہ دین مجھ پر تو نہیں ہے، کس کے اوپر ہے؟ غلام کے اوپر ہے، یہ معنی ہے ثم اذا ادى بعده، جب غلام وہ 1000 ادا کرے گا عتق کے بعد، لا يرجع علی حدنا، غلام رجوع نہیں کرے گا نہ راہن پر اور نہ، کیوں؟ لأنہ وجب علیہ بفعلہ، یہ 1000 روپے جو غلام پر واجب ہے اس کی جنایت کی وجہ سے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری صورت، آپ کی میری ذمہ 1000 روپے، میں نے آپ کے پاس غلام رہن رکھا ہے 2000، کتنے کا؟ 2000، اور اس نے کسی کا نقصان کیا 200 روپے کا، تو مجھے صاحب نصف عبد مرہون ہے اور نصف آپ کے پاس امانت ہے، قدر مرہون کا زمان آپ دیں گے اور قدر امانت کا زمان میں دوں گا، لہذا مجنالے کو 100 روپے آپ دیں گے اور 100 روپے، یہ معنی ہے اس قول کا کہ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ، اگر قیمت عبد کی 2000 ہے اور وہ رہن تھا الفا کے بارے میں، وَقَدْ جَنَى الْعَبْدِ، اور اس عبد نے جنایت کی، يُقَالُ لَهُمَا، راہن مرتہن سے کہا جائے گا افدیہ، تم دونوں فدیہ دو، کیونکہ نصف مضمون ہے مرتہن پر اور نصف امانت ہے، اور فدا مضمون میں مرتہن پر ہے اور فدا امانت میں راہن پر ہے، ٹھیک ہے؟ اب راہن و مرتہن نے کہا یار یہ غلام مجنالے کو دیتے ہیں، دے دیں گے، تو مرتہن کا دین کیا ہوا؟ ثابت ہوا۔ فَإِنْ اجمع، اگر راہن مرتہن نے اتفاق کیا لدف کے غلام دیں گے، ندفعہ، مجنالے کو غلام دیں گے، وَبَطَلَ دین المرتہن، ٹھیک ہے؟ اصل میں غلام دینا یہ راہن کا کام ہے، کیونکہ کون غلام دے سکتا ہے؟ جو مالک ہے، اور مالک میں ہوں، تو یہاں مرتہن کس طرح دے گا؟ کہتے ہیں مرتہن رضامندی کے اظہار کرے گا، دینے والا وہ نہیں ہوگا، دینے والا راہن۔ والدفع، اور غلام کا دینا مجنالے کو جائز نہیں حقیقت میں مرتہن سے، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، انما منہ الرضا بھی، وہ صرف رضامندی کا اظہار کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب آؤ، آپ سے 1000 روپے قرض، 2000 کا غلام رہن رکھا، اس نے نقصان کیا، نصف فدا آپ پر ہے، نصف مجھ پر، ٹھیک ہے؟ اب میں کہتا ہوں کہ 1000 تم دو، 1000 میں دوں گا، غلام میرے پاس رہے گا، آپ کہتے ہیں نہیں غلام دے دیتے ہیں، تو جو فدیے کا مدعی ہوگا اس کا قول معتبر ہے، خواہ وہ مرتہن ہو یا راہن ہو۔ فَإِنْ كَشَاحَ، اگر راہن اور مرتہن کے اختلاف ہوا، ایک نے کہا مجنالے کو غلام دیتے ہیں، دوسرے نے کہا فدیہ دیتے ہیں، فَالْقَوْلُ لِمَنْ قَالَ أَنَا أَفْدِي، قول اس کا معتبر ہے جس نے کہا ہم زمان دیتے ہیں، خواہ وہ راہن ہو یا مرتہن ہو۔ مرتہن کا قول کیوں معتبر ہے؟ کیونکہ فدیہ دینے میں نہیں ہے ابطال حق راہن کا، اگر فدیہ دے دے تو راہن کا کیا نقصان ہے؟ غلام بچ جائے گا، اور وہ فدیہ
اگر غلام دے دے تو اس میں مرتہن کا نقصان ہے، کیونکہ مرتہن چودھری بنا ہے، غلام کو قبضے میں رکھا ہے. اب غلام دینے سے آپ کا قبض ٹوٹ جاتا ہے، چودراہٹ ختم ہوتی ہے. اور اس دفعے میں جس کو پسند کرتے رہے اس میں ابطال حق مرتہن کا ہے. وَقَذَا فِي جِنَایَةِ وَلَدِ الرَّهَنَ. میں نے آپ کے پاس لونڈی رہنے کی 6 ماہ کے بعد بچہ نکلایا، وہ بچہ بالغ ہوا، اس نے کسی کی جنایت کی. اب میں کہتا ہوں زمان ادا کرتے، اب کہتے ہیں بچہ دے دیتے ہیں، تو اس میں کس کا قول معتبر ہے؟ جو فدیے کا قائل. اسی طرح جنایت ولد رہن میں اذا قال المرتہن، مرتہن کہتے ہیں میں تو فدیہ دیتا ہوں، لہو ذالک، اگر کہ راہن مختار کرے الدفع لانہ ان لم یکن مضمونا، کیونکہ وہ غلام جو ولد رہن ہے اگرچہ مضمون مرتہن پر نہیں ہے لیکن محبوس اس کی دین میں ہے، تو فدیہ میں مرتہن کا فائدہ ہے، قبضہ نہیں ٹوٹتا. اولہ فی الفداء غرض صحیح، اور مرتہن کے لیے زمان دینے میں غرض صحیح ہے کہ میرا قبضہ باقی رہے اور راہن پر ضرر نہیں ہے. اگر فدیہ دے دے نو فکان لہ ان یفدی، تو مرتہن کا حق ہے کہ یہ تو سب کے راہن کا ہی فدیہ دے، اور مرتہن کا ہی فدیہ دیتے ہیں اور راہن کہتے ہیں غلام دیتے ہیں. وامر راہن، اور ارچی راہن نے کہا کہ فدیہ دیتے ہیں اور مرتہن نے کہا غلام دیتے ہیں، تو راہن کا قول معتبر ہے. کیوں؟ پہلے انہ لیس للمرتہن ولایت الدفع، مرتہن کون ہے کہ وہ کہے غلام دے دیتے ہیں؟ لما بینہ، وہ تو مالک نہیں ہے، پکے وہ اختیار. بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور مسئلہ، قرض 1000 روپے اور غلام 2000، اور اس نے کسی کی جنایت کی، نصف مجھ پر ہے اور نصف آپ پر ہے، لیکن مرتہن تبلیغی بنا ہوا، اس نے سارا زمان دے دی. جب سارا زمان دے گا تو مجھ سے رجوع نہیں کرے گا، آپ پہلے مجھے بتا دیں. دیکھو وَيَكُونَ الْمُرْتَهِنْ، اور مرتہن ساری فدیہ دینے میں متبری ہے مقدار امانت میں، حتیٰ کہ رجوع علی الراہن نہیں کرے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَلَّا يَخْتَرَهُ، مرتہن کو ابتدا میں حق تھا کہ سارا زمان نہ دے. فَيُخَاطَبُ الراہن، ہم مخاطب کو راہن کرتے. فَلَمَّا الْتَزَمَهُ، جب مرتہن نے اپنے اوپر لازم کیا اور حال یہ تھا کہ اس کو نہ دینے کا حق تھا، نُكَانَ وَهَذَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّهُ لَا يَرْجِعُ مَعَ الْحُضُورِ. امام صاحب کا پہلے قول گزر چکا تھا کہ جب راہن حاضر ہے پھر مرتہن اپنی جیب سے پیسے دے دیتا ہے تو وہ رجوع نہیں. ولو ابل، وہی مسئلہ ہے، ولو ابل مرتہن ان یفدی وفداہ الراہن فانہ یحتسب علی المرتہن نصف الفدا من دینہ. قرض 1000 کا تھا، غلام 2000، اس نے کسی کی جنایت کی، نصف مجھ پر نصف آپ پر، مگر آپ نے کہا میں نہیں دے، تو سارا فدیہ میں نہیں دے دی. تو وہ میں نے جو دیا، نصف اپنا دیا نصف آپ کا، وہ نصف جتنا ہو اتنے میں آپ کا دین کیا کروں گا؟ ثابت کروں گا. ولو اب المرتہن، اگر مرتہن انکار کرے ان یفدی فدیہ دینے سے، وفداہ الراہن، اور راہن سارا فدیہ دیتا ہے، فانہ یحتسب علی المرتہن، مرتہن کی ذمہ لگایا جائے گا نصف فدا من دینہ. کیوں؟ سقوط دین کا تو امر الہی ہے، دفع فدا او دفع، خواہ فدیہ زمان کا دیا جائے یا فلم یجعل الراہن فی الفدا متطوعا، تو ہم راہن کو متطوع متبری نہیں بنائیں گے. ثم ينظر، پھر دیکھا جائے گا اگر نصف فدا دین کے برابر تھا یا اکثر تھا، بطل دین کتنا، او ان کان اقل، اگر اقل تھا. نصف فدیہ جو ہے وہ 500 ہے اور آپ کا دین 1000 ہے، تو 1000 ثابت ہو گیا 500. وَإِنْ كَانَ، اگر نصف فدا اقل تھا سقط من الدین بقدر نصف الفدا، وكان العبد رهنا، او عبد رہن بما بقیہ 500 کے بدلے، کیونکہ فدا فی النصف کان علیہ، وہ مرتہن پر تھا جب راہن نے ادا کیا، اور راہن متطوع نہیں ہے، نو کان لہ رجوع علیہ، تو راہن کا حق ہے کہ رجوع کرے مرتہن پر. ویسیر قصاصا، تو وہ ساقط ہوگا، ادا کیا جائے گا بدینہ کأنہ اوفى نصفہ وبقی العبد رہنا بما. ولو كان المرتہن فدا والراہن حاضر فهو متطوع. یہ مسئلہ متن میں گزر گیا. اب دیکھو نصف فدیہ آپ پر تھا، نصف میں رہتا،
لیکن آپ مجھ سے پوچھتی نہیں ہے، سارا فدیہ دیتے ہیں، تو آپ متبری ہے، آپ مجھ پر رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر مرتہن فدیہ دے دے، راہن حاضر تھا، فہو مرتہن متطوع ہے، وَإِن كَانَ غَائِبًا، ہاں اگر سارا فدیہ آپ نہیں دیا اور میں سال کے لیے اللہ کے راستے میں گیا تھا، تو جب آؤں گا آپ مجھ سے نصف لے لیں گے، اب متطوع نہیں ہے، یہ قول بابا جی کا۔ اور شیخین اور حسن اور ظفر کہتے ہیں کہ مرتہن متطوع ہے فی الوجہین، خواہ راہن حاضر ہو یا مسافر ہو، لأنہ فدا ملک غیرہ، کیونکہ آپ نے ادا کیا ملک راہن کا بغیر امر راہن کے، واشبہ الاجنبی۔ لیکن بابا جی کہتے ہیں کہ جب راہن حاضر ہے تو امکنہ، مرتہن کے لیے ممکن ہے مخاطبتہ، کہ اس کو مخاطب بنا کر کے فدیہ دو، فإذا فداه المرتہن، جب مرتہن فدیہ دے دیتا ہے، وقد تبرع کالاجنبی، ہاں اگر راہن غائب ہے تو تعذر مخاطبتہ، وہ اس کو مخاطب نہیں بنا سکتا، اور مرتہن محتاج ہے لصائل مضمون، کہ مرہونہ کو جو ہے وہ جو مقدار دین ہے وہ بچائے، اور وہ مقدار ممکن نہیں ہے الا باصلاح الامانت، فلا یکون متبرعا۔ بات سمجھ میں اسی کے ساتھ ہے، وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهَنَ وَقَضَى الدَّيْنَ، بھی تدم معلوم ہے زیادہ ما قبل سر واپس۔ صورت مسئلہ کی یہ ہے، میں نے اس سے 1000 روپے لیے، یہ 1000 کا غلام رہن رکھا، میں شہید ہوا، میں تو جناب یہ بیچا جائے گا، میں نے اس کو وصی بنایا تو وصی اس مرہونہ کو بیچے گا اور آپ کا دین ادا کرے گا۔ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ، جب راہن شہید ہوتا ہے، باع وصیہ، اس کا نگران بیچے گا مرہونہ کو، وقضى الدین، کیونکہ وصی قائم ہے میری جگہ، وَلَوْ تَوَلَّى موسی حیان بنفسی، اور اگر بیچتا مرنے والا حالت حیات میں تو اس کے لیے ولایت بیع کا تھا باذن المرتہن، نفقضا، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّمْ، اب میں مرا، نگران میں نے چھوڑا نہیں، تو قاضی مرہونہ کو بیچے گا اور آپ کی دین کو۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَصِي، اگر راہن مری ہوئی کے لیے وصی نگران نہیں تھا، نصب القاضی لَهُ وَصِيًّا، قاضی اس کے لیے نگران مقرر کرے گا، اور قاضی اس نگران کو حکم دے گا ببیعہ، کیونکہ قاضی نصب ناظران مقرر کیا گیا مشفق واسطے حقوق مسلمانوں کے، جب مسلمان عاجز ہو جائے شفقت سے اپنے اوپر، اور شفقت فی نصب وصی ہے لیؤدی، تاکہ وصی ادا کرے ما وہ دین علیہ جو مجھ پر ہے لغیر مرتہن کا، اور یستوفی ما لہ، اگر میرا قرض لوگوں پر ہے وہ وصول کرے دوسروں سے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ کم دے اچھا 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 نرانی ہے سر، سم نران کھلے۔ وَإِن كَانَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ فَرَهَنَ الْوَصِيُّ بَعْضَ التَّرِكَةِ، اچھا عند غریم من غرمائه، میری اوپر پیر بگاڑا کا قرض، پیر بگاڑا کا قرض ہے، اس کا بھی قرض ہے، اس کا بھی قرض ہے، اس کا بھی قرض۔ اب میرا یہ نگران ہے، یہ میرے غلام کو پیر بگاڑا دھائل کے پاس رہن رکھتا ہے، تو ملک صاحب یہ حق نہیں ہے، یہ باقی غریبوں کا حق ہے کہ اس کو کیا کرے، باطل کرے، کیونکہ ایک تمام کا حقوق اس غلام کے ساتھ احسان وابستہ ہے۔ اب وہ اسی ایک کے پاس رہن رکھتا ہے کہ تم دین وصول کرو، باقی کے پاس نہیں رکھتا، یہ ترجیح بلا۔ وَإِن كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، میت کے اوپر کئی قرض ہے، فرہن الوصی بعض طریقہ، تو وصی نے غلام کو رہن رکھا، عند غریم ایک پیر بگاڑا کے پاس، باقی غرما کو چھوڑ کر، نلم یجوز یہ جائز نہیں ہے، وللآخرین ان یردوہ، اور باقی غرما اس رہن کو رد کر سکتا ہے، لأنہ آثر بعض الغرما، اس نے ترجیح دی بعض غرما کو بالایفاء الحکمی رہن کے ساتھ، تو یہ مشابہ ہوا ترجیح بعض غرما کا بالایفاء الحقیقی، کہ وہی بعض کا قرض اتارے اور بعض کا چھوڑے، وہ نہ جائے۔ ہاں میری اوپر ان 4 آدمیوں کا قرضہ، میرا وصی میرا غلام اس کے پاس رہن رکھتا، تو یہ باقی اس کو رد کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک صورت میں نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ غلام اس کے پاس رہن رکھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو بھی قرض دیا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، اب ان کا حق نہیں ہے کہ یہ رہن باطل کرے،
کیوں؟ ان کو جو حق ابطال کا تھا دین کی وصولی کی، اور دین تو انہوں نے کر لیا. فَإِنْ قَضَى دَيْنَهُمْ اگر وصی باقی غرما کا دین ادا کرے قبل ان يردوه، قبل سے کہ وہ رہن کو رد کرے، تو یہ رہن جائز ہے. لزوال المانع، کیونکہ مانی جو باقی کا دین تھا وہ زائل ہوا. لوصول حق ہی ملے، ان کا حق ان تک پہنچ گیا. بات سمجھ میں؟ ہاں، میری اوپر صرف پیر بگاڑا کا قرض اور میں مرنے لگا، میں نے اس کو وصی بنایا. اب میرا وصی میری غلام کو پیر بگاڑا کے پاس رہ رکھتا ہے، تو یہ کیا جائز ہے؟ کیوں؟ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ میری پیسے نکال کر اس کو دے دے. تو جب دین ادا کر سکتا ہے، جو استعفا حقیقی ہے، تو رہن رکھ سکتا ہے، یہ استعفا حکمی ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ غریم آخر، اگر میت کا جو ہے وہ دوسرا قرض خواہ نہیں تھا، نجاز الرہن، ایک قرض خواہ کے پاس رہن رکھنا جائز ہے. قیاس ادائی حقیقی پر، وہ بھی عفی دینی ہی، اور وہ غلام مرہون بیچا جائے گا دائن کی دین میں. لأنه یباع فیہ قبل الرہن، وہ غلام مرہون بنانے سے پہل بیچا جا سکتا ہے. وقضا، بات سمجھ میں آ گئی؟ میرا 1000 روپے قرض ہے پیر بگاڑا، مرتے وقت میں نے اس کو وصی بنایا. اب وصی کیا کرتا ہے؟ میری مخلوص کو کہتے ہیں اپنا خر میرے پاس رہن رکھو، تو یہ مرہون اپنے پاس رہن رکھتا ہے. تو یہ جس طرح میت کا مال رہن رکھ سکتا ہے دوسرے کے پاس، تو دوسرے کا مال دینی میت کے بدلے اپنے پاس مرہون بھی بنا سکتا ہے. وَإِذَا ارْتَهَنَ، اور جب مرہونہ رکھتا ہے وصی اپنے پاس دینی میت کے بارے میں، عَلَى رَجُلٍ، جو پیر بگاڑا پر ہے، یہ جائز ہے. اور کیوں؟ مرہونہ لینا استعفا حکمی ہے، اور وہ استعفا حقیقی کا حقدار ہے، تو حکمی کا بطریق اولا ہے. لأنه رہن لینا استعفاء، یہ وصولی دین کا ہے، اور وہ یملکہ، اور وصی مالک ہے وصولی دین کا. قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہن وصی میں تفصیلات ہے، ہم ذکر کریں گے کتاب الوصایا میں انشاءاللہ تعالی. ومن رہن عسیر.